قابل احترام صحافی حضرات و خواتین اور میڈیا کے دوستوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آج کی اس پریس کانفرنس میں آپ کی آمد پر آپ کا بے حد شکریہ۔ آج 20 فروری ہے، منڈے یا پیر کا دن ہے، اور آج سے 7ویں مردم شماری یا سینسس کا آغاز ہو رہا ہے۔ میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ روایتاً ملک میں مردم شماری کا انعقاد ہر 10 سال کے بعد ہوتا رہا ہے۔ جو گزشتہ مردم شماری تھی وہ 17 سالوں کے بعد ہوئی تھی، 19 سالوں کے بعد، یعنی اس سے پہلے 1998 میں ہوئی اور اس کے بعد 2017 میں ہوئی۔ اب 2017 کے بعد یہ مردم شماری 2027 میں ہونی تھی، لیکن یہ 2023 میں ہو رہی ہے، 5 سال کے بعد۔ تو اس کا کریڈٹ ایم کیو ایم پاکستان کو لینے کا حق ہے، کیونکہ یہ مسئلہ ایم کیو ایم پاکستان نے فلور آف دی اسمبلی پر 2017 سے اٹھایا کہ کراچی کی آبادی کو بالخصوص اور سندھ کے شہری علاقوں میں بہت کم کر کے دکھایا گیا ہے۔ 2017 میں کراچی کے ساتھ بڑی ناانصافی ہوئی، ہمیشہ کی طرح بہت بڑا ظلم ہوا، اور ہماری آبادی کو آدھے سے بھی زیادہ کم کر کے دکھایا گیا، یعنی آدھے سے بھی کم دکھایا گیا۔ 2017 کے سینسس میں جب ہم نے فلور آف دی ہاؤس قومی اسمبلی میں شور مچایا تو اس وقت کے پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ ہم دوبارہ سے سیمپل مردم شماری کراتے ہیں 5%، خاص طور پہ کراچی میں۔ ہماری بات پہلی مرتبہ مانی گئی، اور جب پی ٹی آئی کی حکومت آ گئی تو 5% سیمپل مردم شماری کی بجائے ایم کیو ایم کے اس مطالبے کو مانا گیا کہ جلدی دوبارہ سینسس کرایا جائے، دوبارہ مردم شماری کرائی جائے۔ چنانچہ آج سے جو مردم شماری 7ویں مردم شماری کا آغاز ہوا ہے، یہ ایم کیو ایم پاکستان کے مطالبے پر ہوا ہے، اور اہالیان کراچی کے لیے خاص طور پر ایم کیو ایم کی طرف سے یہ ریلیف ہے کہ ہم سب کو ایک موقع مل رہا ہے کہ اس مردم شماری میں پورے پاکستان کا ایک ایک شہری اور خاص طور پر سندھ کے شہروں میں رہنے والے پاکستانی، اور بالخصوص اہلیان کراچی، میں کراچی والوں سے یہ اپیل کروں گا کہ آؤ خود کو گنواؤ۔ اگر اپنا حق لینا ہے تو پھر خود کو گنوانا ہے، اگر اپنا حق لینا ہے تو خود کو گنوانا ہے۔ مردم شماری کا آغاز 20 فروری یعنی کہ آج سے ہو رہا ہے، اور یہ پہلا مرحلہ ہے جو خود شماری کا ہے، ڈیجیٹل سینسس کا ہے، سیلف انیومریشن کا ہے، اور اس میں
پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس، پاکستان بیورو برائے شماریات کی ویب سائٹ پر جا کر ایک ایک شہری کو رجسٹر کرانا ہے، ایک ایک شہری کو گنوانا ہے۔ اور وہ ویب سائٹ کیا ہے، میں آخر میں اس ویب سائٹ کا ایڈریس آپ کو اور آپ کے ذریعے سے اہلیان پاکستان، سندھ کے شہروں میں رہنے والے اور کراچی والوں کو میں وہ ویب سائٹ بتاؤں گا۔ تو پہلا مرحلہ 20 فروری سے 2 مارچ کا ہے، جس میں ڈیجیٹل سینسس ہو رہا ہے، خود شماری ہو رہی ہے۔ دوسرا مرحلہ جو 1 مارچ سے شروع ہو رہا ہے، گراؤنڈ پر فیلڈ میں مردم شماری کا آغاز 1 مارچ سے ہوگا، اور یہ 1 مارچ سے 30 مارچ تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ 1 مارچ سے 30 مارچ تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور ان 30 دنوں میں 1 مارچ سے 30 مارچ تک ہر محلے کے 500 گھروں کو بھی گنا جائے گا، اور گھروں میں رہنے والے افراد کو بھی گنا جائے گا۔ تو پہلے 15 دن 250 گھروں اور ان میں رہنے والے افراد کو گنا جائے گا، اور 16 مارچ سے 30 مارچ تک باقی 250 گھروں اور ان میں رہنے والے افراد کو گنا جائے گا، اور 1 مارچ 1 مارچ سے 30 مارچ تک ہر محلے کے 500 گھروں اور ان میں رہنے والوں کو گننے کے لیے انیومریٹرز یا شمار کنندگان آئیں گے۔ تو 500 گھروں کے لیے ایک شمار کنندہ ہے۔ تو پہلے وہ 250 گھروں اور ان میں رہنے والوں کو گنے گا، اور پھر اسی محلے کے باقی 250 گھر اور ان میں رہنے والے افراد کو باقی 15 دنوں میں۔ تو پورے مارچ کے مہینے میں یہ عمل مکمل ہوگا، یہ عمل۔ اب کراچی کے رہنے والوں کو، کراچی والوں کو، ایک ایک فرد کو، ایک ایک شہری کو گنوانا ہے اگر اپنا حق لینا ہے۔ اگر کراچی کی صحیح آبادی ہم نے گنوا دی، شمار کروا دی، اس مردم شماری سے مطلوبہ نتائج حاصل ہو گئے، اور کراچی کی آبادی جس کو حکومت کے اپنے محکمے، اپنے اعداد و شمار میں کہیں 3.5 کروڑ بتاتے ہیں، کہیں 4 کروڑ بتاتے ہیں، کراچی کی آبادی 4 کروڑ سے کسی طرح کم نہیں ہے۔ لیکن ہمیں یہ خدشہ ہے کہ ہمارے ایما پر، ہمارے مطالبے پر مردم شماری کا انعقاد جلدی ہو رہا ہے، 5 سال کے بعد ہو رہا ہے، لیکن مبادہ خدشہ یہ ہے کہ یہ میچ بھی فکسڈ میچ ہے۔ کیا ہوا بھائی؟ یہ میچ بھی فکسڈ میچ ہے، اور میں اس کی وجوہات بتاتا ہوں۔ لیکن پہلے میں اپیل کروں گا تمام پاکستانیوں سے، سندھ میں رہنے والوں سے، خاص طور پر سندھ کے شہروں میں کراچی، حیدرآباد، سکھر، میرپور خاص اور نواب شاہ میں رہنے والوں سے، اور بالخصوص کراچی کے 4 کروڑ سے زیادہ شہریوں سے میں اپیل کروں گا، اپنی بہنوں سے، اپنے بھائیوں، بیٹوں، بیٹیوں، اپنی ماؤں، بزرگوں سے اپیل کروں گا کہ ہمیں خاص طور پر 1 مارچ سے 30 مارچ تک جب شمار کنندہ ہمارے محلے میں آئے گا، ہمارے گھروں پر آئے گا، تو ہم اس بات کو یقینی بنائیں
کہ وہ ہمارے گھروں پر آئے، ہر محلے میں آئے، ہر گلی میں آئے، ہر علاقے میں آئے، ہر گلی میں آئے، ہر محلے میں آئے، شمار کنندہ ہمارے ہر گھر پر آئے، اور ہر گھر کو گنا جائے، ہر جھگی کو گنا جائے، ہر بنگلے کو گنا جائے، ہر عمارت کے ایک ایک فلیٹ اور ایک ایک اپارٹمنٹ کو علیحدہ علیحدہ گنا جائے۔ 2017 کی مردم شماری میں مختلف عمارتوں، ٹاورز، ان کے فلیٹس اور اپارٹمنٹس کو علیحدہ علیحدہ نہیں گنا گیا۔ شین میم 1/1، 1/2۔ تو جب ریزلٹس کمپائل ہوئے تو یہ جو 1/1، 1/2 کو اڑا دیا گیا، اسے 1 گنا گیا، یا 2/1، 2/2 کو اڑا دیا گیا، اسے 1 خانہ، 1 گھر، یعنی 5000 فلیٹس ہیں ایک عمارت میں، اسے 1 گھر گنا گیا۔ یہ سب سے بڑا ہاتھ ظلم اور ناانصافی خاص طور پر کراچی کے شہریوں کے ساتھ ہوئی، کراچی کے ساتھ ہوئی۔ ہم نے اس کے خلاف آواز اٹھائی، اور اسی جد و جہد کے نتیجے میں آج یہ 5 سال کے عرصے میں پہلی بار پاکستان میں یہ مردم شماری ہو رہی ہے۔ تو ہمیں اس موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے، اسے استعمال کرنا چاہیے، بھرپور اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ایک ایک شہری، ایک ایک بچے، ایک ایک فرد کو گنوانا چاہیے۔ 1 مارچ سے 30 مارچ تک خاص طور پہ، اور 20 فروری سے 2 مارچ تک پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی ویب سائٹ پر، جہاں سیلف انیومریشن اور خود شماری ہو رہی ہے، جو آج سے شروع ہوئی ہے، تو میرے خیال میں مجھے یقین ہے کہ یہ کسی ایک سیاسی جماعت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف کراچی میں اور سندھ کے شہروں میں MQM پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ سندھ کے شہروں میں اور خاص طور پر کراچی میں رہنے والے ہر مہاجر، ہر سندھی، ہر بلوچ، ہر پختون، پنجابی، سرائکی، کشمیری، گلگیتی، بلتی، پاکستان کے ہر علاقے کے شہری جو کراچی میں رہتا ہے، ہر زبان بولنے والا جو کراچی میں رہتا ہے، اس کو کراچی میں گنا جائے۔ اگر اس کا آبائی پتہ، آبائی شہر اور گاؤں کراچی کے علاوہ کہیں ہے، اندرون سندھ، خیبر پختونخوا، پنجاب، بلوچستان، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، شمالی علاقہ جات، وہ کہیں پر بھی اس کا آبائی شہر یا گاؤں ہے، لیکن وہ کراچی میں رہتا ہے، کراچی میں اس کا گھر ہے، کراچی میں اس کے گھر تک سڑکیں اور گلیاں بنی ہیں، پانی کراچی میں استعمال کرتا ہے، نکاسی آب کا نظام کراچی کا استعمال ہوتا ہے، یہیں روزگار حاصل کرتا ہے، یہیں کماتا اور کھاتا ہے، تو پھر اسے کراچی میں گنا جانا چاہیے۔ اس لیے ہمارا سب سے بنیادی اور پہلا مطالبہ یہ ہے، جو کہ شاید پالیسی میں واضح نہیں ہے، کہ ہمیشہ مردم شماری ڈی جیرو اصول کے مطابق ہوئی ہے، ڈی جیرو فارمولے کے مطابق ہوئی ہے۔ ہم نے جب مردم شماری کے دوبارہ انعقاد کا مطالبہ کیا تو ہم نے اس بات پر بھی اصرار کیا کہ اس مرتبہ مردم شماری جیسے دنیا میں ہوتی ہے اور بڑے شہروں میں خاص طور پر، وہ ڈی فیکٹو کے اصول پر ہوتی ہے۔ چنانچہ کراچی اور پورے پاکستان میں ڈی فیکٹو اصول کے مطابق مردم شماری ہونی چاہیے، یہ ہمارا بنیادی اور پہلا مطالبہ ہے۔ ڈی جیرو پر نہیں، ڈی فیکٹو پر سارے گھر، جھگی، بنگلے، اپارٹمنٹ، فلیٹ علیحدہ علیحدہ گنے جائیں، ایک بلڈنگ، ایک خانہ، ایک گھر نہیں ہے۔
سارے اپارٹمنٹس میں لوگ رہتے ہیں، فیملیز رہتی ہیں، ان سب کو گنا جائے۔ تو پہلا مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ ڈی زیرو کی بجائے ڈی فیکٹو اصول پر مردم شماری ہونی چاہیے۔ دوسرا، ہر خانے کو، ہر گھر کو گنا جائے، ہر شہری کو گنا جائے، اور بلڈنگز میں اپارٹمنٹس اور فلیٹس کو علیحدہ علیحدہ گنا جائے۔ ایک بلڈنگ ایک گھر نہیں ہے، ایک خانہ نہیں ہے۔ یہ دوسرا مطالبہ ہمارا۔ تیسرا مطالبہ، جو انیومریٹرز اور شمار کنندگان مقرر ہوئے ہیں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت، جس کا مسلسل سندھ کے شہروں میں رہنے والوں اور کراچی والوں کے خلاف مسلسل متعصبانہ ہے، غیر منصفانہ ہے، ظالمانہ ہے۔ اور حلقہ بندیوں میں جو ہمارے ساتھ ہاتھ ہوا، ہماری 70 کے قریب یو سیز کو کم کیا گیا، جس کو پیپلز پارٹی نے خود بھی مانا۔ تو اسی طرح جو انیومریٹرز، شمار کنندگان کا تقرر ہوا ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی متعصبانہ صوبائی حکومت نے کیا ہے، جن پر ہمارا کوئی اعتماد نہیں ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سینسس بھی پولیٹیسائز ہونے جا رہا ہے، اور پیپلز پارٹی کی جو متعصبانہ، جانبدارانہ اور غیر منصفانہ پالیسیز کراچی کے لوگوں کے خلاف رہی ہے، تو کراچی، سندھ کے شہروں میں رہنے والوں کی آبادی کو پھر کم کر کے دکھایا جائے گا، اور شاید اندرون سندھ میں رہنے والے میری بہنوں اور بھائیوں کی آبادی کو بڑھا چڑھا کر دکھایا جائے گا۔ میرا اپنے سندھ میں رہنے والوں سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے، ہمارا جھگڑا اس نظام کے خلاف ہے، پیپلز پارٹی کی متعصبانہ پالیسی کے خلاف ہے۔ اور یہ میچ لگتا ہے کہ پھر فکس میچ ہو گیا ہے، اور جو انیومریٹرز مقرر ہوئے ہیں وہ پولیٹیکلی ہوئے ہیں، صوبائی حکومت نے ان کا تقرر کیا ہے۔ تو ہمارے شدید اور سنگین تحفظات ہے۔ تو یہ ہمارا تیسرا خدشہ اور مطالبہ ہے کہ ان انیومریٹرز کی تقرری کو بھی ریویو کیا جائے، اور اس میں بھی جو تبدیلی ہو سکتی ہے، اور جو شہری اور بلدیاتی ادارے ہیں، اور جو نجی ادارے ہیں، نجی اسکول ہیں، نجی کالجز ہیں، ان کے عملے کو بھی کم از کم کراچی اور حیدرآباد میں انہیں بھی متعین کیا جا سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ حکومت سندھ کے ایجوکیشن کے اسکول اور کالج کے ہی ملازم اور اساتذہ ہوں، وہ نجی اسکول اور کالجز کے بھی اساتذہ اور ملازم ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارا ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ پھر چوتھا مسئلہ، جو بلاکس بنے ہیں، میپ پہلے بنتا ہے، نقشہ، تو اس مرتبہ کراچی میں 16,700 بلاکس بنائے گئے، ہر بلاک 250 گھروں پر مشتمل ہے۔ تو 16,000 کو 250 سے ضرب دیں تو 40 لاکھ بنتا ہے۔ تو 16,000 بلاک کا مطلب ہے کراچی میں گھروں کی تعداد کا جو تخمینہ ایسٹیمیٹ لگایا گیا ہے وہ 40 لاکھ ہے۔ اور پھر کراچی میں کہا جاتا ہے فیملی پلاننگ آبزرو ہوتی ہے، تو کراچی میں ایک گھر میں اوسطاً 5 افراد کو لیا جاتا ہے۔ تو 16,000 بلاک کا مطلب 40 لاکھ گھر، اور 40 لاکھ گھر کو اوسطاً فی گھر 5 سے ضرب دیں تو 40 ملٹی پلائی بائی 5 کا مطلب ہے 2 کروڑ۔ تو یہ طے ہے
کہ کراچی کی آبادی کو پھر بڑا بریک لگایا جائے گا، اصل آبادی کو چھپایا جائے گا، اور کراچی کی آبادی 1,80,00,000 اور 2 کروڑ کے بیچ میں دکھائی جائے گی۔ یہ پرچہ پہلے سے آؤٹ ہو گیا ہے۔ ہماری ساری محنت کو ضائع کرنے اور رائگاں کرنے کا منظم منصوبہ اور سازش تیار کر لی گئی ہے۔ اس کے باوجود میں اہلیہ کراچی سے اپیل کرتا ہوں کہ شمار کنندگان پر نظر رکھیں، انہیں ہر گھر تک لے جائیں، ہر خانے، ہر علاقے محلے میں لے جائیں اور ایک ایک شہری کو گنوائیں، ایک ایک گھر کو گنوائیں۔ یہ میری اپیل ہے۔ خالد مقبول صدیقی سربراہ MKM پاکستان نے بھی اس مردم شماری کے آغاز کے موقع پر تمام پاکستانیوں بالخصوص کراچی کے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ یہ ہماری بقا کی جنگ ہے۔ تعمیر اور ترقی اور اگر خوشحالی کے سفر کو شروع کرنا ہے اور ایک منظم منصوبہ بندی کو موقع دینا ہے تو ہمیں اپنا پورا شمار کرانا ہے، اپنی گنتی کو صحیح کرانا ہے، ہمیں اپنے آپ کو کاؤنٹ کرانا ہے۔ اگر ہم کاؤنٹ ہوں گے، ہم اگر پراپرلی کاؤنٹڈ ہوں گے تو پراپرلی ریپرزنٹیڈ ہوں گے۔ اگر گنے جائیں گے تو پھر ہمارے نمائندے کراچی میں 21 نہیں 42 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہونی چاہیے جو کراچی کی آبادی ہے۔ 21 نہیں 42 سیٹیں ہونی چاہیے صوبائی اسمبلی کی، 100 کے قریب، یعنی 50 نہیں 100 سیٹیں صوبائی اسمبلی کی کراچی کی ہونی چاہیے۔ پھر حیدرآباد میں بھی زیادہ ہوں، سکر میں بھی ہوں، میرپور خاص، نواب شاہ میں بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ تو یہ ہمارا پورا مقدمہ ہے، اور کراچی، حیدرآباد، سکر، میرپور خاص، نواب شاہ میں رہنے والے بھی پاکستانی ہیں۔ یا تو ڈکلیئر کر دیں، نہ حلقہ بندیوں میں ان کا کوئی حق ہے، نہ پاکستان کے کسی بنیادی جو آئین میں حقوق ہیں ان میں ان کا کوئی حق ہے، اور وہ پاکستانی نہیں، وہ تیسرے درجے کے بھی شہری نہیں، وہ پاکستانی نہیں، وہ کہیں اور جا کر اپنا وطن تلاش کریں۔ یہ کراچی میں رہنے والوں کو یہ بتا دیا جائے، اور یہ مردم شماری طے کرے گی کہ ہم بھی برابر کے پاکستانی ہیں کہ نہیں، بلکہ اس سے زیادہ کہ ہم پاکستانی ہیں بھی کہ نہیں، ہمیں پاکستانی کی تعریف میں کنسیڈر کیا جاتا ہے، لیا جاتا ہے یا نہیں، یہ مردم شماری طے کرے گی۔ ہم اپنی محنت کریں گے، ہم اپنے آپ کو گنوائیں گے، ایک ایک نوجوان، ایک ایک طالب علم محلے میں گلیوں میں نکلے گا، ایک ایک بہن، ماں، بیٹی اور بھائی کو گنوائے گا۔ اس کے باوجود بھی اگر ہماری آبادی کو جیسا کہ خدشہ ہے کہ یہ فکسڈ میچ ہے 1,80,00,000 اور 2 کروڑ کے بیچ میں ظاہر کرنے کی منصوبہ بندی ہے، 16,000 بلاک پہلے ہی بنا کر ہماری آبادی کا تعین کر دیا گیا ہے، تو ہمیں ایسے نتائج کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں ہوں گے، ہم مسترد کر دیں گے۔ اور ابھی سے یہ خدشات یہاں ظاہر کر کے بتا کر ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی برابر کا پاکستانی اور پاکستانی مانا جائے، ہمیں پاکستان کی مردم شماری میں گنا جائے۔ ہم بھی کسی اور طرف نہیں دیکھ رہے، ہم باہر نہیں دیکھ رہے، ہم پاکستان کے مقتدر اداروں، مقتدر طبقوں، جو اہل اقتدار ہیں، جو بست و کشاد ہیں، ہم ان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ انہیں فیصلہ کرنا ہے کہ یہ شہر، اکثر کور کمانڈرز نے کہا ہے، جو ایک سابق کور کمانڈر تھے، انہوں نے 2017 سے بہت پہلے کہا تھا کہ کراچی کی آبادی 2.5 کروڑ 3 کروڑ سے کم نہیں ہے۔ یہ 2012 شاید 2012 کی بات ہے۔ یہ پھر تاج حیدر پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر نے
2013 میں سینٹ میں یہ سوال کیا تو نادرا نے جواب دیا، سینٹ کے ریکارڈ میں ہے 2014 جنوری میں یہ جواب آیا کہ کراچی کی آبادی 2,13,00,000 ہے۔ یہ نادرا نے 2013 میں کہا۔ جب 2013 میں کراچی کی آبادی 2,13,00,000 تھی، 2014 میں یہ بات آئی، تو پھر 2017 میں 1,58,00,000 کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ وہ باتیں ہیں کہ حکومت کا ایک محکمہ کچھ کہتا ہے، لیکن مردم شماری کمیشن، سینسس کمیشن، پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس، سینسس کمشنر سے جاوید حنیف بھائی اور میں 16 فروری کو ملاقات کر کے آئے ہیں، ان سے بریفنگ لے کر آئے ہیں، اپنے خدشات کا اظہار کر کے آئے ہیں، اور آج ہم نے ان خدشات کو یہ ہم نے آپ میں تقسیم کیے ہیں، کوئی 9 یا 10 پوائنٹس ہیں۔ ان خدشات کو ہم نے 10 پوائنٹس کی صورت میں آپ کے درمیان تقسیم کیا، لوگوں کی معلومات کے لیے۔ خدشات بھی ہیں، مطالبات بھی ہیں، جو میں نے اس بریفنگ میں آپ کو بیان کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تو آج ہی ہم نے لیٹر روانہ کیا، اور یہ ساری گفتگو جاوید بھائی اور میں نے اور امین الحق بھائی نے اسلام آباد میں 16 فروری کو ان کے سامنے یہ ساری باتیں رکھی ہیں۔ پھر ایک اور بھی PDF بنا کر بھیجا، اور یہ ساری باتیں بھی ہم سینسس کمشنر نعیم ظفر صاحب کو بتا کر آئے۔ وہ مناسب بہتر انسان نظر آئے، انہوں نے ہماری ساری باتیں سنی، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن بہت سی باتوں پر مجھے وہ بھی کنفیوز نظر آئے، بہت سی باتوں کا ان کے پاس بھی جواب نہیں تھا۔ میں نے مردم شماری کی تاریخ بھی بتائی کہ 51 میں مردم شماری بہتر ہوئی، قابل قبول تھی، 61 میں مردم شماری بہتر ہوئی، قابل قبول تھی، لیکن 72 میں جو مردم شماری ہوئی وہاں سے دھاندلی کا آغاز ہوا۔ یہ سارے ہم نے ثبوت ان کے سامنے رکھے، اعداد و شمار 51 سے 61 تک جو اضافہ ہونا چاہیے سندھ کے شہروں کا ہو رہا ہے، لیکن 61 سے 72 تک پھر اس میں کمی آ گئی۔ کیوں؟ کیسے؟ اور پھر 72 سے 98 تک پھر گڑبڑ، اور 98 سے 2017 پھر گڑبڑ۔ تو یہ ہمارے ساتھ یہ باریک کام 72 سے ہو رہا ہے۔ واضح رہے، جب پیپلز پارٹی کی ذوالفقار علی بھٹو شہید کی جب پیپلز پارٹی کی پہلی حکومت آئی، اسی وقت سے سندھ کے شہروں کے ساتھ یہ دیہی اور شہری کا جو یہ ایک خلیج اور تقسیم کی گئی، یہ مائنڈ سیٹ اسی وقت سے آپریٹ کر رہا ہے۔ اور دیکھیں بھائی، ایک آخری پوائنٹ دے دوں، 1998 میں جب 5ویں مردم شماری ہوئی تو کراچی میں 7,000 بلاکس تھے، بہت اہم پوائنٹ ہے، اور 2017 میں ہوئی تو 14,000 بلاکس تھے۔ تو 19 سالوں بعد مردم شماری ہوئی، 98 میں 7,000 بلاک اور 2017 میں 14,000، ڈبل ہو گئی۔ سمپل فارمولہ ہے نا کہ 7,000 کے 14,000 ہو گئے، ڈبل ہو گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ آبادی بھی ڈبل ہونی چاہیے تھی، کم از کم ڈبل تو ہوتی۔ یعنی اگر 1998 میں کراچی کی آبادی، آفیشل آبادی 1 کروڑ شو کی گئی، وہ بھی آدھی، چلیں آدھی آبادی 1 کروڑ، تو پھر 7,000 بلاک ڈبل ہو کے 14,000 ہو گئے، تو آبادی 1 کروڑ سے ڈبل ہو کے 2 کروڑ ہونی چاہیے تھی۔ آبادی کتنی؟ 1 کروڑ 60 لاکھ، تو 40 لاکھ کہاں گئے؟ سمپل کیلکولیشن ہے کہ 7,000 بلاک پر 1 کروڑ اور 14,000 پر 1 کروڑ 60 لاکھ، بلاک ڈبل ہوتے ہیں اور آبادی 60% بڑھتی، 100% نہیں بڑھتی، بلاک 100% بڑھ لیں۔ تو یہ ہم نے اس میں ساری باتیں کی ہیں، اور جس طرح میپ بنتے ہیں، بلاکس بنتے ہیں، فلیٹوں کو، ایک بلڈنگ کو ایک گھر گنا گیا، یہ ہاتھ ہوا
یہ باریک کام ہوا، یہ زیادتی، ناانصافی، ظلم ہوا، اب یہ نہیں ہونا چاہیے، اب یہ ظلم بند ہونا چاہیے۔ اگر اب بھی یہ سلسلہ قائم رہتا ہے تو پھر اس کے بعد جو کچھ بھی ہوگا اس کی گارنٹی خالد مقبول صدیقی بھائی اور ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی اس مردم شماری کے بعد اگر یہ سلسلہ ہماری آبادی کو کم کرنے کا، دبانے کا، چھپانے کا کہ لگتا ہے، کل انور مقصود صاحب نے بھی کراچی لٹریچر فیسٹیول میں کہا کہ مردم شماری کا مطلب لگتا ہے کہ صرف مردوں کو گنا گیا کراچی میں، بہنوں اور بیٹیوں کو نہیں گنا گیا۔ تو بھائی پہلے سنتے تھے لاپتہ افراد، اب یہ لاپتہ آبادی جو ہے کراچی کی 1972 سے 1998 میں 2017 میں اس مرتبہ میری یہ آدھی لاپتہ آبادی بازیاب ہونی چاہیے، برآمد ہونی چاہیے، گنی جانی چاہیے، ورنہ کے بعد میں مزید لفظوں سے کام نہیں لوں گا، کراچی کے عوام پر چھوڑوں گا، سندھ کے شہروں میں رہنے والوں پر چھوڑوں گا کہ پھر اپنی تقدیر کا فیصلہ وہ خود کریں، پھر وہ خود یہ طے کریں کہ انہیں خود کو کس طرح گنوانا ہے۔ اگر مردم شماری میں جائز طریقے سے، آئینی اور قانونی طریقے سے انہیں ان کا حق نہیں ملتا، انہیں گنا نہیں جاتا، تو پھر وہ یہ طے کریں کہ وہ خود کو کس طرح گنوائیں گے، کس طرح اسلام آباد اور راول پنڈی تک اپنی آواز کو پہنچائیں گے، کس طرح۔ یہ پھر اہلیہ نے کراچی اور سندھ کے شہروں میں رہنے والوں کو طے کرنا ہے کہ کس طرح وہ اپنی آواز اور اپنے وجود کو منوائیں گے، گنوائیں گے، یہ ان پر منحصر ہے۔ ہم ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، ہم